بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیشیال ٹپس میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیو دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور منی کو گاڑھا اور زیادہ مقدار میں پیدا کرنے کے لیے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان حضرات کے لیے جو کہ نامرد ہیں اور اولاد ان کی پیدا نہیں ہو رہی، یعنی اولاد کی کمی ہے، منی کا پتلا پن آ جاتا ہے بیچ میں اور منی گاڑھی نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ میں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ بڑا زبردست نسخہ ہے، ایک رات میں 4 بیویوں کو راضی کرنے والا یہ نسخہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، کیونکہ اس میں اتنی مردانہ طاقت پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ مردانہ طاقت ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ 4 بیویوں کو بھی ایک رات میں راضی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد یعنی 1 مہینے کے استعمال کے بعد آپ کے اندر اتنی مردانہ طاقت آ جائے گی کہ آپ ایک رات میں 4 دفعہ ہم مصری بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت زیادہ طاقتور نسخہ ہے، آپ اس کو ضرور استعمال کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کو نسخہ بتاؤں گا اور اس کا سٹیپ بائی سٹیپ استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، کوشش کروں گا جلدی سے ویڈیو وائنڈ اپ کر دوں۔ دوستوں، مردانہ کمزوری آتی کس وجہ سے ہے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نسخہ شروع کر دوں گا۔ مردانہ کمزوری کی سب سے بڑی ریزن اس دور کے اندر مشت زنی ہے، مشت زنی اور گندی فحش فلمیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مشت زنی جب آپ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو نفس میں پرابلم آ جاتی ہے، قطرے آتے ہیں، جریان کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سرط انزال کا بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، ٹائمنگ کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہاتھ کا استعمال آپ جب کرتے ہیں نا تو ہاتھ کی رگڑ سے آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو جلدی فارغ جب بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے، پھر جب آپ ہم بستری بھی کرتے ہیں تو بھی جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، تو انسان جلدی فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نفس میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، پتلا پن بھی آ جاتا ہے، اور لاغری، کمزوری اور کجی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے، نفس ٹائٹ نہیں ہوتا، جب ہم بستری کرنے کا ٹائم آتا ہے تو نفس کھڑا نہیں ہوتا۔ سم ٹائم لوگوں نے یہ بھی کمپلین کی ہے کہ کیم صاحب ہمیں کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم پہلے تو ٹھیک تھے، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے کہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو نفس کھڑا ہی نہیں ہوتا، لیکن اب اس کی کیا ریزن ہے کہ پہلے وہ ٹھیک کس طرح تھے؟ وہ اسی طرح ٹھیک تھے کہ مشت زنی کرتے تھے اور مزہ پورا کر رہے تھے، جب بیوی پاس آتی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ اصل ہم بستری تو آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں نا، جو پیار محبت ہے، لیکن پہلے تو آپ غلط کام کرتے رہے، لیکن ابھی یہ ہے کہ اس طرح کمزوری انسان کو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور کوشش یہ کریں کہ مشت زنی سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ اب یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو امید کرتا ہوں کہ نہیں، شیطان بھی قید کر دیا جاتا ہے، لیکن جو انسان کے اندر کا شیطان ہے وہ تو قید نہیں ہو سکتا، وہ تو کرتے ہیں لوگ، ہم بھی مشت زنی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کریں کہ اس مہینے میں بھی آپ اس کو پرہیز کے ساتھ کام لیں۔ تو دوستوں، نسخہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہ تین اجزاء اس کے اندر ڈلتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر آپ نے لینا ہے شہد، دوسرے نمبر پہ پیاز کا عرق ہے، یعنی کہ اونین کا واٹر، جو پیاز کا عرق نکلتا ہے، پیاز کا پانی، وہ آپ نے نکال لینا ہے۔ تیسرے نمبر پہ موسلی سفید، ٹھیک ہے؟ یہ موسلی سفید اس میں اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے اور منی کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر موسلی سفید کا انتہائی اہم کردار ہے، اور بے حد اکثیر نسخہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور موسلی سفید جس بھی نسخے میں استعمال ہوگی وہ منی کو گاڑھا کرنے اور منی کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کی مقدار کتنی لینی ہے؟ شہد آپ نے اگر آپ 2-3 دن کا یا ایک کا نسخہ بنانا چاہتے ہیں تو میں اس کا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ 2-3 دن بعد خود بنا لیں، کیونکہ 2-3 دن سے زیادہ اس کو نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ شہد جو ہے وہ آپ نے 2 چمچ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کلی دار برتن میں آپ شہد 2 چمچ ڈال دیں۔ پیاز کا عرق آپ نے 4 چمچ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور موسلی سفید آپ نے لینی ہے آدھی چمچ۔ پیاز کا عرق اور شہد کو کسی کلی دار برتن میں ڈال دیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پیاز کا پانی بالکل اس کے اندر حل ہو جائے اور صرف شہد باقی رہ جائے تو برتن کو آگ سے الگ کر لیں۔ اب اس میں موسلی سفید پسی ہوئی ڈال دیں، جو آدھی چمچ آپ نے لی تھی، اور ٹھنڈا ہونے پر جو اقوام ہے اس کو کسی بھی چیز میں محفوظ کر لیں، وہ معجون سی بن جائے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی برتن میں آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے، اور 2 چمچ آپ نے کھا لیں اس کی۔ اگر 2 چمچ نہیں کھا سکتے، یہ 2-3 دن کا اگر بنانا چاہتے ہیں تو آدھی چمچ آپ اس کو استعمال کر لیں،
اور اس کو 40 یوم تک آپ نے استعمال کرنا ہے، 40 دن تک مسلسل اس کو استعمال کرنا ہے۔ مردانہ کمزوری بالکل دور ہو جائے گی، قوت طبع میں خوب اضافہ ہوگا اور منی میں گاڑھا پن آ جائے گا، اولاد پیدا کرنے والے جراثیم آپ کے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ 40 دن کا استعمال ہے اور بلا ناغہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ موسلی سفید آپ نے باریک پیس لینی ہے، بالکل پاؤڈر کی طرح آپ نے پیس لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاؤڈر کی طرح نہیں پیسیں گے تو آپ کا ممکن ہے کہ کھاتے وقت تھوڑا سا وہ دل کو کچا پن محسوس ہو، اور ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ موسلی سفید کو پاؤڈر جیسا آپ نے باریک کر لینا ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا نسخہ، امید کرتا ہوں آپ ضرور ٹرائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو شوگر، آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس کو شوگر کے مریض اس کو استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، اور بلڈ پریشر کے مریض بھی کوشش کریں اس سے دور رہیں۔ اس نسخے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنا مزاج کا ضرور چیک کروا لیں۔ مزاج پتہ کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر یا کسی حکیم کے پاس آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے پتہ کروا لیں اور اس کے بعد آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کسی اچھے نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔